آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ میں اپنے گھر کی سیٹنگ میں بزی تھی، سارا سامان پھیلا ہوا تھا، بچوں نے ہنگامہ مچا رکھا تھا اور میرا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی اور میں نے کہا، بیٹا زید دیکھو کون آیا ہے۔ زید نے دروازہ کھولا اور وہیں سے آواز لگائی، مما کوئی مہمان ہے۔ میں نے جلدی سے بالوں کو سمیٹا، دوپٹہ اوڑھا اور راستے سے چیزوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی کہ اتنے میں وہ سامنے آ گئی، اور وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت جوڑا بھی پہنے ہوئے تھی۔ اس نے سلام کیا اور بولی، باجی میرا نام سمیرہ ہے اور میں پاس والے گھر میں رہتی ہوں۔ کافی مہینوں سے یہ گھر خالی تھا، آج جب بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو دوڑی چلی آئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں اس کی باتوں پر چونکی اور سوچنے لگی، پہلی ملاقات میں اتنی اپنائیت۔ میں اب سوچ رہی تھی اسے کہاں بٹھاؤں۔ میں نے جلدی سے صوفہ سیدھا کیا اور کہا، بیٹھو بھائی بیٹھو۔ اب میں دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی، اسے اتنی جلدی کیا تھی؟ اگر ایک دن نہ آتی تو میں اپنا گھر سیٹ کر لیتی، مگر اب نبھانا تھا۔ تبھی دوسرے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ گھر کی سیٹنگ میں مدد کروں؟ میرے نہ کرنے کے باوجود میرے ساتھ مل کر سارے گھر کو سیٹ کر دیا، کام نپٹ گیا، پتہ بھی نہیں چلا اور بچے بھی فوراً اس کے ساتھ گھل مل گئے۔ سمیرہ تم نے اپنے کپڑے بھی گندے کر لیے ہیں، تم آرام کرو۔ اب میں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن کی طرف مڑی، اتنے میں پیچھے سے وہ بھی آ گئی۔ ارے تم بچوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے چائے بنانے کے لیے برتن چولہے پر رکھا۔ ارے باجی میں چائے نہیں پیتی ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی، یہاں بیٹھیں، کچھ پکانا ہو تو بتائیں۔ تبھی دال نکال کر اس کو پکڑا دی کہ عادل کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور مجھے شاور بھی لینا تھا۔ اچھا سمیرہ تم دال کو پریشر کوکر میں چڑھا دو، میں تب تک شاور لے لوں۔ آپ جائیے میں سب کر لوں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ جب میں شاور لے کر نکلی تو بائک کی آواز سے سمجھ گئی کہ عادل آ گئے ہیں۔ زید نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر آتے ہی میرے میاں نے خوشگوار موڈ سے گھر کو دیکھا۔ ارے ماہرہ تم نے اتنی جلدی گھر کو سیٹ کر لیا؟ میں تو سوچ رہا تھا گھر جا کر تمہاری ہیلپ کروں گا۔ عادل ایک خوشخبری سناؤں؟ آج ایک پری نے آ کر گھر کو سیٹ کر دیا ہے۔ کیا واقعی؟ عادل نے ہنس کر کہا۔ اچھا وہ پری کہاں ہے؟ اتنے میں سمیرہ بھی کچن سے آ گئی اور اس نے عادل کو سلام کیا۔ اسے دیکھ کر میں تو حیران ہو گئی، اتنی جلدی اس نے اپنا حلیہ صحیح کر لیا، جبکہ میں ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے کہا، میں نے کھانا بنا لیا ہے۔ میں تو حیران ہو گئی، اس نے کھانا بھی بنا لیا؟ میں نے کہا، ارے عادل یہ تو سچ میں کوئی پری ہے، میرے ساتھ گھر بھی سیٹ کروا دیا اور کھانا بھی بنا لیا۔ میں نے اس کی تعریف کی۔ عادل نے پوچھا، مگر یہ ہے کون؟ تم نے ابھی تک تعارف نہیں کروایا۔ میں نے کہا، یہ ہماری پڑوسن ہے۔ اچھا باجی میں چلتی ہوں۔ سمیرہ نے اجازت مانگی۔ میں نے کہا، تم بھی کھانا کھا کر جانا، مگر وہ نہ مانی، کہا مجھے اپنے گھر کا بھی کھانا بنانا ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ چلی گئی۔ اور میں حیرت زدہ سوچتی رہی، اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ ارے کہاں کھو گئی ہو؟ پری چلی گئی ہے، عادل نے کہا تو میں جھجک گئی۔ خوشبو تو زبردست آ رہی ہے۔ عادل مسکرائے تو میں بھی مسکرا دی۔ واقعی اس نے کھانا اتنا اچھا بنایا تھا کہ بچے بھی خوش ہو گئے۔ عادل تو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کھانا سمیرہ کو نہیں بنانے دینا تھا۔ عادل صبح آفس گئے تو میں بھی جلدی جلدی زید کو اسکول کے لیے تیار کرنے لگی، اور دانیہ کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دونوں بچوں کو ساتھ کیسے لے جاؤں۔ اتنے میں سمیرہ کا خیال آیا، بچوں کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ارے باجی اندر آئیے، میں زید کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں، تم تھوڑی دیر دانیہ کو دیکھ لو گی؟ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں دانیہ کو دیکھ لوں گی۔ میں اسی طرح سمیرہ کی عادی ہوتی گئی اور اس نے جلد ہی میرے گھر میں ایک ممبر کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب تو عادل بھی اس سے باتیں کرتے، وہ ہر کام خوشی خوشی کرنے لگی، بچے اس کے آنے پر خوش ہوتے،
میری طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک دن سمیرہ کچھ پریشان تھی، کہنے لگی، باجی آج امی پھوپھی کے گھر گئی ہیں، وہ بیمار ہیں، آپ زید کو میرے ساتھ بھیج دیں، گھر پر اکیلی ہوں میں نے کہا، ارے نہیں سمیرہ، تم ایسا کرو، رات کو ادھر ہی آ جانا۔ کہنے لگی، اچھا باجی، اور وہ فوراً تیار ہو گئی۔ عادل گھر نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا تم گھر میں تالا لگا دینا، میں 2 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں خوش تھی سمیرہ کے گھر آ جانے پر، ورنہ اکیلی ہوتی۔ میں نے بچوں کو جلدی سلا دیا تھا، زید کو اسکول جانا تھا۔ سمیرہ تم جا کر سو جاؤ، میں عادل کا انتظار کرتی ہوں۔ وہ نہ مانی، تبھی بیل ہوئی، اس نے مجھ سے پہلے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے پاس روشنی کم تھی۔ عادل نے اپنا بازو مجھے سمجھ کر سمیرہ کے کندھے پر رکھ دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، لیکن سمیرہ نے ان کا بازو اپنے کندھے سے نہیں ہٹایا۔ عادل کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے حیرانی سے سمیرہ کی طرف دیکھا اور پہچان کر جلدی سے انہوں نے اپنا بازو ہٹا لیا۔ تبھی وہ نڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے عادل، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر بھی آ رہے ہیں۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہے تھے۔ میں جلدی سے ان کو کمرے میں لے گئی۔ آپ یہاں لیٹیں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ میں کچن کی طرف گئی، جلدی سے ملک شیک تیار کیا اور کچھ کھانے کو ساتھ میں لے کر کمرے کی طرف گئی۔ اس وقت سمیرہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میں دھک سی رہ گئی۔ سمیرہ آرام سے میرے بیڈ پر بیٹھی عادل کا سر دبا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ اس لڑکی کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور کہا، سمیرہ تم جاؤ، مجھے کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے۔ میں 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ تب وہ بولی، میں زید کے پاس سوتی ہوں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو مجھے جگا دینا۔ میں سوچنے لگی، یہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس کے اندر ذرا سی بھی شرم نہیں ہے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ چکی تھی اور کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ گھر والی ہو اور میں مہمان۔ عادل بھی رات والی حرکت پر شرمندہ تھے، لیکن سمیرہ کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ سمیرہ نے میرے گھر پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور میں مارے شرم کے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ایک دن میں ہاسپٹل گئی تو ایک عورت ملی اور اس نے پوچھا، تم سمیرہ کے گھر کے سامنے والے گھر میں رہتی ہو نا؟ جی آنٹی، میں روز سوچتی ہوں کہ تمہارے گھر آؤں، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ذرا سمیرہ سے بچ کر رہنا۔ کیوں آنٹی؟ وہ تو بہت اچھی ہے اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا ہے۔ وہ معنی خیز نظروں سے مسکرائیں۔ لیکن بیٹی سنو، اس کے چال چلن کچھ اچھے نہیں ہیں، اس کا 2 بار طلاق ہو چکا ہے۔ آنٹی کی بات سن کر میں فکر مند سی گھر پہنچی تو سمیرہ کو دیکھ کر اپنے گھر پریشان ہو گئی۔ آج عادل گھر پر تھے، اس لیے بچوں کو چھوڑ کر ہاسپٹل گئی تھی۔ اب میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ یہ خوبصورت ناگن میرے گھر نہ آئے، کیونکہ اب عادل بھی اس کے آنے سے خوش ہونے لگے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر دوں گی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں نے سمیرہ سے کہا، تم میرے گھر اب مت آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، محلے والے باتیں بنائیں گے۔ یہ گھر اب میرا بھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو میں گھبرا سی گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں چلا اٹھی۔ باجی آپ چلائیے مت، عادل آ جائیں تو آپ پوچھ لینا۔ شام کو وہ آئے تو میرے پوچھنے پر بتایا، جب تم گھر پر نہیں تھی اور سمیرہ گھر پر آئی تو مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، جس کی تلافی کے لیے مجھے سمیرہ سے کورٹ میرج کرنی پڑی۔ میرے شوہر سمیرہ کے جال میں پھنس چکے تھے اور میں اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ اب میرے پاس سوتن برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 بچوں کا ساتھ اور گھر کا سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا۔ اب میں گھر سنبھالتی ہوں اور وہ عادل کو سنبھالتی ہے۔ میری کہانی میری ہی جیسی ان نادان عورتوں کے لیے بڑا سبق ہے، جو خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپی شاطر چال کو سمجھ نہیں پاتی۔ انہیں اپنا گھر بچانا چاہیے، ورنہ انجام میری طرح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ایک کلک ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔